بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر فنڈ برائے ترقی اور گلوبل فنڈ کے درمیان 3 سالہ شراکت کے معاہدے کی مبصرین نے بھرپور تعریف کی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ بحیرہ روم میں حادثاتی جھڑپوں سے بچنے کے لیے ترکی اور یونان کی حکومتیں مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سربیا کی حکومت اگلے سال جولائی میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دے گی، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم کا ذخیرہ سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے میں طے کردہ حد سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFD نے گلوبل فنڈ کے ساتھ $50 ملین کے 3 سالہ شراکت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ مبصرین نے اس کی بھرپور تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے قطر کی جانب سے پوری انسانیت کے لیے ایک ذمہ دارانہ احساس کا پتہ چلتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکومت قطر مہلک بیماریوں سے نمٹنے اور دنیا بھر میں معاشروں کی نشو و نما اور مختلف پروگراموں اور پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ گلوبل فنڈ اور QFD کے درمیان کیے گئے معاہدے کا مقصد وبائی بیماریوں، تپ دق، ایڈز اور ملیریا کا سن 2030 تک مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ ریاست قطر نے نئے تعلیمی سال کے دوران طالب علموں کی اسکولوں میں واپسی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ سن 2020-2021 کے تعلیمی سال کے پہلے سیمسٹر کے دوران تعلیم حاصل کرنے کا ایک جامع نظام انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جو ملک کے اندر تمام پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں، کنڈرگارٹنز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے تمام تعلیمی مراحل میں اپلائی ہوگا۔ اس ضمن میں مبصرین نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے 3 اسکولوں کے حالیہ وزٹ کی تعریف کی ہے اور طالب علموں کی اسکولوں میں واپسی کے عمل کو آسان بنانے کے سلسلے میں حکومتی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 217 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 203 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 14 کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے واپس لوٹے ہیں، جنہیں کرنٹین کی شرائط کے مطابق آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور انہیں تمام ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 26.5 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سے 8,72,000 سے زائد مریض انتقال کر گئے ہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس کے نتیجے میں 7,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز کا انتقال ہوا ہے، جبکہ میڈیکل سٹاف کی اموات سب سے زیادہ میکسیکو میں ہوئی ہیں۔ برازیل میں وائرس کے کیسز کی تعداد 4 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ وہاں 43,700 سے زائد کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ عراق کے اندر کورونا وائرس کے 5,036 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 84 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ عراق کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے اندر ہاسپٹلز پر آنے والے دنوں میں دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عراق میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اب تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا اثنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کہا ہے کہ اسے توقع نہیں کہ کورونا وائرس کی وسیع پیمانے پر ویکسینیشنز آئندہ سال کے وسط تک ممکن ہوں گی۔ WHO نے تیار کی جانے والی ویکسین کی افادیت اور سیفٹی اور اس کے مؤثر ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی معیشت کے حوالے سے بڑے پیمانے پر ٹرانزٹ سسٹم کی اہمیت آنے والی کئی دہائیوں تک برقرار رہے گی۔ انہوں نے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کاروبار اور ٹریول پیٹرنز میں مستقل تبدیلی کیے جانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ ترکی اور یونان کی حکومتیں اس بات پر رضامند ہو گئی ہیں کہ مشرقی بحیرہ روم میں حادثاتی جھڑپوں سے بچنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو کے اس انیشیٹو کی حمایت کرتی ہے اور اسے امید ہے کہ یونان کی حکومت اس سلسلے میں تعاون کرے گی۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں
یونان کے ساتھ ہر قسم کے اختلافات کو دور کرنے کی غرض سے غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ادھر یونان کے ایک سفارتکار کا کہنا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ترکی کی حکومت متنازع سمندری علاقے سے اپنے تمام بحری جہاز فوری طور پر واپس لے جائے۔ دریاسنو یونان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک مشرقی بحیرہ روم میں سمندری حدود سے متعلق دعووں کی بنا پر پیدا ہونے والی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے جامع قومی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ فتح اور حماس تحریکوں کو آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ ایک عوام اور ایک سیاسی نظام کے اصول کے تحت آپس کے اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ دریاس ناروس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کی سیاسی تحریکوں کے رہنماؤں کی ماسکو میں ملاقات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی روس کی حکومت نے فلسطینی تحریکوں کے لیڈروں کی ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ یہ ملاقات گزشتہ سال فروری میں ماسکو میں ہوئی تھی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ سربیا کی حکومت جولائی سن 2021 میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دے گی۔ سربیا یورپ کا پہلا ملک ہے جو امریکہ کے بعد اپنا سفارت خانہ بیت المقدس شفٹ کرے گا۔ سربیا کی جانب سے، جو یورپی یونین کا ممبر ملک نہیں ہے، سفارت خانے کی منتقلی کی یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے دیرینہ دشمن ممالک سربیا اور کوسوو نے اسرائیل کے ساتھ اقتصادی تعلقات استوار کرنے کے تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دریں اثنا فلسطین کے ایک سینئر اہلکار نے سربیا کے مذکورہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ سوڈان کی پاور شیئرنگ حکومت اور سوڈان کی پیپلز لبریشن موومنٹ نے نئے امن مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ان مذاکرات کی میزبانی جنوبی سوڈان کی حکومت کرے گی۔ واضح ہے کہ خرطوم حکومت نے ملک کے دیگر گروپوں کے ساتھ بھی امن معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم کا ذخیرہ سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے میں طے کردہ حد سے 10 گنا زیادہ ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تازہ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو ایران کے پاس افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 2105 کلو گرام کے قریب ہے۔ خبر ملی ہے کہ بیلاروس کے اپوزیشن لیڈر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی آن لائن میٹنگ میں شریک ہوں گے، جس میں وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو اقتدار سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک طویل عرصے سے صدر کے عہدے پر براجمان ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کی ریاست الفجیرہ میں کل زلزلہ آیا جسے 3.4 ریکٹر سکیل پر ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز فجیرہ میں سطح زمین سے 12 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر فنڈ برائے ترقی اور گلوبل فنڈ کے درمیان 3 سالہ شراکت کے معاہدے کی مبصرین نے بھرپور تعریف کی ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ بحیرہ روم میں حادثاتی جھڑپوں سے بچنے کے لیے ترکی اور یونان کی حکومتیں مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سربیا کی حکومت اگلے سال جولائی میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب